مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات اور ذریعہ ہدایت بنائے۔ میرے بولنے، آپ کے سننے کو اللہ اپنے بارگاہ عزت میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہم سے رمضان کے روزے رکھوائے، اس میں بڑی کوشش اور مشقت ہوتی ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد پھر شوال کی پہلی سے فرمایا کہ آپ شوال کے اندر اگر روزے رکھیں گے 6 روزے، اس کا بھی ثواب بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر حج کا موسم شروع ہوتا ہے اسی شوال کے مہینے سے، اس کے بعد پھر ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ پہلے کو کہا جاتا ہے مجاہدہ، یعنی رمضان کے روزے، اس میں بڑی کوشش اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد حج بیت اللہ کی طرف جایا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مشاہدہ۔ ہم جا کر کے بیت اللہ شریف دیکھنے جاتے ہیں، اور تیسری چیز اس کو کہا جاتا ہے نذرانہ۔ تو مجاہدہ رمضان میں ہوا، مشاہدہ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، شوال، اس میں اللہ کے گھر کی زیارت ہوتی ہے، اور یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں نذرانہ اور قربانی پیش کی جاتی ہے۔ آپ کو علم ہے کہ قربانی تقرب سے ہے۔ تقرب کا معنی ہوتا ہے قربت حاصل کرنا، ایسی چیز کرنا، ایسی عبادت کرنا جس سے انسان اللہ کا قرب اور اللہ کی قربت حاصل کرے۔ اب یہ جو اللہ کا قرب اور اللہ کی قربت ہے، اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا اس کے لیے سب سے پہلی چیز میری رضامندی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ اللہ نے فرمایا تم قربانی کرو گے، نذرانہ پیش کرو گے میرے نام پر، اس کے لیے سب سے پہلی چیز وہ میری رضامندی ہے، وہ سب سے پہلی چیز اخلاص ہے، وہ سب سے پہلی چیز للہیت ہے۔ یہ جو اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کے لیے اخلاص ہے، اس کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ اب ہمیں اللہ کی رضامندی کیسے حاصل ہو جائے، ہمیں اخلاص کیسے نصیب ہو جائے، اس کے لیے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب اللہ کا ذکر ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، شروع میں بھی اللہ کا ذکر بسم اللہ، اور کھانے کے اختتام میں بھی الحمدللہ اللہ کا ذکر۔ آپ نے نیا کپڑا پہنا، شروع میں بھی اللہ کا ذکر، اور جب پہننا اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر۔ آپ کے سامنے اللہ کی پانی کی نعمت آ گئی، شروع میں بھی بسم اللہ، اور 3 سانسوں میں پینا ہے، اس کے بعد پینے کے بعد بھی الحمدللہ۔ آپ نے دودھ پیا، شروع میں بھی بسم اللہ، اللہ کا ذکر، اور جب آپ نے گلاس خالی کیا اس کے بعد بھی آپ کہیں گے اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، یا اللہ اور مجھے بڑھا کر دے دے۔ تو اللہ کی رضامندی اور اللہ کا اخلاص، اس کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام اللہ کا ذکر ہے۔
ایک بات آپ اپنے دل میں بٹھا دیں، اللہ کی رضا اور اخلاص نہیں ہوگا۔ اپنے کلام مقدس میں اللہ نے صراحتاً فرما دیا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اگر آپ نے عبادت کرنی ہے اخلاص کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، آپ دنیا جہان کے اونٹ ذبح کریں، دنیا جہان کے گائے اور بکرے ذبح کریں، اگر اخلاص اور اللہ کی رضا نہیں ہے تو یہ سب رائے گاہ چلا جاتا ہے۔ بخاری اور شریف اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے، من سمع سمع اللہ بہ یوم القیامہ، جو ریا اور دکھلاوے کے لیے کوئی عبادت کرے گا، ریا اور دکھلاوے کے لیے کوئی قربانی کرے گا، تو فرمایا اللہ قیامت کے دن اس کو بھی رسوا کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرے گا۔ تو سب سے بڑی چیز، سب سے اہم چیز وہ اخلاص اور اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ کی رضا حاصل ہونے کے لیے 3 کام کرنے پڑتے ہیں۔ نمبر 1 ذکر اللہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت اللہ کو یاد کرو، چلتے پھرتے اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ آپ چل رہے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر، آپ بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ نے فرمایا عقل مند کون ہے، سمجھ بوجھ والے لوگ کون ہیں، اہل علم کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے اٹھتے یہ اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو یاد کرتے۔ تو چونکہ یہ دن بھی ذوالحجہ کے تسبیح کے ہیں، تحلیل کے ہیں اور تکبیر کے ہیں۔ سبحان اللہ تیسرا کلمہ، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اتنا کثرت سے یہ تسبیح تحلیل تکبیر اور تشریق اتنا پڑھتے تھے کہ بازار میں کبھی کبھی آوازیں گونج جاتی تھی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم نے نبی کی اس سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ تو اتنے بیکار ہو گئے ہیں، اگر کوئی سلام کرے گا تو ہم سلام کا جواب دیں گے۔ ارے بھائی اس نے سلام کیا، اب جواب دینا پر فرض ہے، یا اپنے فرض اور واجب ادا کیا، آپ نے پہل کرنا ہے سلام میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افش السلام، سلام پھیلا ہے۔ اب ہمارے اندر اتنی بیماری آ گئی، جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں جانتے اس کو سلام۔ تو ایک تو اللہ کی رضامندی جو سب سے اہم چیز ہے، اس کے لیے سب سے پہلا سبب اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ ہے۔ یہ دن ہے ذکر اللہ کے، چلتے پھرتے گھر میں اٹھتے بیٹھتے بازار میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ ہم تکبیر کہتے ہیں کہ یہ دن ہے اللہ کو راضی کرنے کے، ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ زور سے کہیں اللہ تاکہ گونج جائے مسجد، تاکہ گونج جائے بازار، اللہ رب العزت کے یہ عظمت اور جلال کے، اللہ رب العزت کے تعظیم کے دن ہے یہ۔